تو پہلا عمرہ جو میقات سے احرام باندھا تھا وہ ہوا، اور اس کے بعد دوسرا عمرہ جعرانہ سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ جعرانہ کی جو میقات ہے اس کا خصوصیت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جو عمرہ کیا تھا وہ رات میں کیا تھا، اور غالباً آپ غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ نے احرام باندھا، آپ نے نماز پڑھی، وضو تازہ کیا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے وہاں، اور پھر آپ نے رات ہی میں عمرہ کر لیا، اور صبح بہت سارے صحابہ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں کچھ لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے جعرانہ سے عمرہ نہیں کیا ہے، لیکن ان کو اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ پھر بعد میں جب تشہیر ہوئی، تمام مسلمانوں کو خبر ہوئی، تو سب نے پھر اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اور تیسرا عمرہ مسجد عائشہ تنعیم سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ جو تنعیم کا عمرہ ہے اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لائے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، صحابہ بھی تھے، گھر والے بھی تھے، دوست اور تمام ساتھی بھی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عذر شرعی کی وجہ سے جو پہلے مدینہ سے آتے ہوئے سب نے عمرہ کیا، تو وہ اس عمرے کا احرام باندھ نہ سکی تھی۔ ظاہر بات ہے، حرم کے اندر ایسی حالت میں داخل ہونا منع ہے۔ حرم سے مراد مسجد ہے، حرم سے مراد حدود حرم نہیں، کیونکہ حج کے موقع پر خواتین مزدلفہ جاتی ہیں، عرفات جاتی ہیں، منی جاتی ہیں، وہاں پابندی نہیں ہے، صرف اور صرف وہ جو مسجد حرم ہے اس کے اندر داخلہ جائز نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، سب لوگوں نے عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے، لیکن میرا عمرہ نہیں ہوا باقی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ساتھ تنعیم جائیے، اور تنعیم جا کے احرام باندھیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، جب آپ واپس آ جائیں گی عمرہ کر لیں گی پھر ہم واپسی کا سفر کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تشریف لے گئیں تنعیم، مکہ مکرمہ کے قریب ہی ایک علاقہ ہے، اور حرم سے وہ اندر نہیں ہے، باہر ہے،
اور وہاں سے آپ نے احرام باندھا، پھر آپ نے عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد پھر قافلے کے ساتھ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ اور چوتھا عمرہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ عمرۃ المدینہ جو اصل ہے، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نکل رہے ہوتے تھے تو آپ احرام باندھتے تھے۔ آج بھی وہاں پہ وہ ساری برکتیں موجود ہیں، تمام انوارات موجود ہیں، تجلیات موجود ہیں۔ اور رات کے وقت ہم نکلے، ہم نے ذوالحلیفہ سے عمرے کی نیت کی، اللہ کے فضل سے مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ کر لیا۔ اور جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھی تو ہم واپس مدینہ منورہ کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عمرے، ہمارے طواف، ہماری زیارات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کریں، اور آپ حضرات کو بھی توفیق دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا سفر رہا۔ 7 راتیں مکہ میں، 8 راتیں مدینہ منورہ میں۔ تہجد بھی حرم شریف میں ہوتی تھی، فجر بھی حرم شریف میں ہوتی تھی، اور اشراق بھی حرم شریف میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد روضہ شریف پہ حاضری ہوتی تھی، پھر باقی نمازیں حرم میں۔ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب لوگ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں، اپنے عرش کے ذیل میں جگہ دیں گے، اور ان میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کو مسجد کی فکر ہو، مسجد میں آنے جانے کا سوچ ہو۔ اس کا جو عملی مظاہرہ ہے، وہ عملی مظاہرہ اللہ کے فضل سے مکہ اور مدینہ میں موجود ہے کہ ابھی نماز پڑھی، ابھی فارغ ہوئے، اور فوری طور پہ یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اگلی نماز کے لیے آمد کیسے ہوگی، اگلی نماز کے وقت ہمارا کوئی اور مصروفیت نہ ہو، اگلی نماز کے وقت کوئی ایسا عارضہ نہ ہو، یہی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سرزمین پر بھی تمام امت کو ایسی مسجدوں سے محبت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کو بھی دن رات شاد اور آباد رکھے۔